کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کی خفیہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں؟ نہ میزائلوں سے، نہ ٹینکوں سے، بلکہ سازشوں، پراکسی جنگوں اور خفیہ منصوبوں سے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی پیچیدہ کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے کردار اسرائیل، ایران اور پاکستان ہے، اور اس کا منظرنامہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک ایسی خفیہ جنگ جاری ہے جو خطے کا نقشہ بدل سکتی ہے، اور اس کہانی کا دوسرا پہلو پاکستان کے جوہری ہتھیار ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ہدف پر ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک پروپیگنڈا؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ہماری کہانی کا مرکزی نقطہ بلوچستان ہے، ایک ایسا خطہ جو جغرافیائی طور پر پاکستان اور ایران دونوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اشروں سے محرومی اور ناانصافی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی قوم پرست تحریکیں برسوں سے آزادی اور حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ یہ جدوجہد اپنی جگہ، مگر کیا یہ جدوجہد محض مقامی ہے یا اس کے پیچھے کچھ بیرونی ہاتھ بھی ہے؟ کئی تجزیہ کار اور رپورٹس دعویٰ کرتی ہیں کہ اسرائیل اپنے دیرینہ حریفوں کو کمزور کرنے کے لیے اس بلوچ تحریک کو استعمال کر رہا ہے۔ الزامات ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادی، جن میں مبینہ طور پر بھارت بھی شامل ہے، بلوچ باغی گروہوں کو مالی اور عسکری امداد فراہم کر رہی ہے۔ ان کا مقصد واضح ہے، ایک طرف پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنا اور دوسری طرف ایران کو اپنی مشرقی سرحد پر ایک نئے محاذ پر الجھا کر رکھنا۔ اس طرح یہ دونوں ممالک ایک ایسی پراکسی جنگ میں الجھا کر رہ جائیں گے جس کے اصل محرک وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ تاہم اس مبینہ بیرونی مداخلت کا ایک حیران کن اور غیر متوقع نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ تاریخی طور پر ایک دوسرے پر عدم اعتماد رکھنے والے ایران اور پاکستان اس مشترکہ خطرے کے خلاف ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دونوں ممالک نے خفیہ طور پر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا ہے، جو کہ اس خطے میں ایک انتہائی نایاب پیش رفت ہے۔ اب بلوچستان کے اس تنازع کا تعلق ایک اور بھی بڑے اور حساس موضوع سے ہے، پاکستان کا جوہری پروگرام۔ اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی میں ہمیشہ سے یہ بات شامل رہی ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے پہلے ہی روک دے۔ اس کی مثالیں ہمیں 1981 میں عراق اور 2007 میں شام میں مل چکی ہے، جہاں اس نے مشکوک جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ کیا پاکستان کا جوہری پروگرام بھی کبھی اسرائیل کے ہدف پر آ سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی جوہری ملک ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس سوال کے کئی پہلو ہیں۔ کیا 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے حملہ کرنا ممکن ہے؟ پاکستان کے جوہری اثاثے ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی خفیہ مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت فول پروف ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس یہ پیغام واضح ہے کہ کوئی بھی جارحانہ اقدام خود اس ملک کی سالمیت پر حملہ سمجھا جائے گا، جس کا جواب غیر روایتی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرخ لکیر ہے جسے پار کرنے کی ہمت کوئی بھی ملک نہیں کرے گا۔ اس لیے پاکستان کا جوہری پروگرام محض ایک دفاعی طاقت نہیں بلکہ خطے میں ایک نازک توازن کی علامت بھی ہے۔ تو بات واضح ہے، بلوچستان کا تنازع صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات کا ایک پیچیدہ کھیل بن چکا ہے۔ جہاں ایک طرف بلوچوں کی جائز جدوجہد کو بیرونی ہاتھوں کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے، وہی دوسری طرف پاکستان کی جوہری صلاحیت اس کی اصل دفاعی ڈھال بنی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور میں سرحدیں محض جغرافیائی نہیں ہوتی بلکہ نظریاتی اور اسٹریٹجک بھی ہوتی ہیں۔ مستقبل قریب میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔